تو آپ بضد ہو گئے کہ میں تو سود کی رقم لے کے جاؤں گا، نہیں تو ہرجانہ لے مجھے دو، ہرجانے میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے مجھے دو، بضد ہو گئے۔ تو اس نے کہا حبیب ہم نے ایک بھیڑ ذبح کی تھی، اس کا گوشت تو ہم نے کھا لیا ہے، لیکن اس کا سر بچا ہوا ہے، سری اگر تم نے لینی ہے تو وہ لے لو۔ آپ نے اسی کو غنیمت جانا اور سری لے کے گھر چلے گئے، بیوی کو کہا اسے بھونو اور پکاؤ اور میں دوسری چیزیں بھی اسی طرح لاتا ہوں۔ تو آپ گئے اور دوسری چیزیں بھی لے آئے۔ بیگم نے ہنڈیا پکائی، جب ہنڈیا تیار ہوگی اور آپ کھانا کھانے بیٹھے، وہ ہنڈیا سے سالن نکالنے لگی تو ایک فقیر آ گیا اور اس نے صدا دی اللہ کے نام پہ مجھے کچھ عطا فرماؤ، میں بھوکا ہوں۔ تو جب بیوی اس کو سالن دینے لگی تو آپ نے اسے جھڑک دیا کہ خبردار اسے کچھ نہ دینا، اور فقیر کو کہنے لگے ہمارے دینے سے تو کون سا امیر ہو جائے گا، لیکن ہم فقیر ضرور ہو جائیں گے، چل دفع ہو جا، نکل جائے یہاں سے، میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ تو وہ فقیر اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھ پہ رحمت کرے، دعائیں دیتا دیتا جو ہے وہاں سے چلا گیا۔ اب جب بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو ہنڈیا ساری خون سے لبریز ہو چکی تھی، ساری کی ساری ہنڈیا خون بن چکی تھی۔ تو اس نے کہا اے حبیب تیرا ناس ہو، یہ دے تیرے سود کی نحوست کی وجہ سے ساری کی ساری ہنڈیا خون بن چکی ہے۔ آپ کے دل کے اوپر بہت چوٹ لگی اور آپ نے کہا کہ تو گواہ ہو جا، میں توبہ کرتا ہوں، اور توبہ کی نیت سے آپ جو ہے وہ گھر سے نکلے اور حبیب حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں توبہ کی نیت سے چل پڑے۔ ابھی آپ جا ہی رہے تھے تو رستے میں جو ہے بچے آروٹ کھیل رہے تھے، تو انہوں نے کہا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گندے پاؤں کی دھوڑ ہم پر پڑے اور ہم بھی گناہگار ہو جائیں۔ اب تو چوٹ لگی ہوئی تھی دل پہ، ایک اور چوٹ لگ گئی، اور آپ سیدھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ان کے ہاتھ پہ توبہ کی، اور توبہ کر کے جب وہ واپس آئے تو وہی بچے آگے ہروٹ کھیل رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، حبیب تائب ہو کے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گندے پاؤں کی دھوڑ اس کے اوپر پڑے اور ہم گناہگار ہو جائیں۔ دیکھیں پہلے کیا تھا کہ اس کے گندے پاؤں کی دھوڑ ہم پہ پڑے گی تو ہم گناہگار ہو جائیں گے، لیکن توبہ کی برکت سے کیا ہوا کہ کہیں ہمارے گندے پاؤں کی دھوڑ اس پہ پڑے گی تو ہم گناہگار نہ ہو جائے، یکساں ماحول ہی بدل گیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو آپ توبہ کر کے واپس آئے اور جن لوگوں سے رقم دینی تھی ان سے واپس لی، جن کو چھوڑنی تھی ان کو چھوڑا، اور سارا مال اکٹھا کر کے لوگوں کو معاف کیا، اور اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، سارا مال اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جب خرچ کر دیا اب پلے کچھ نہیں تھا، تو آپ کی بیوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگی حبیب فکر معاش بھی کرنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ تو جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ گئے ہو وہ فکر معاش کی طرف کم ہی آتے ہیں۔ تو آپ گئے اور جا کے سارا دن ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھ کے عبادت کرتے رہے، اور
رات کو شام کو جب واپس گھر آئے تو بیگم نے پوچھا کہ تم مزدوری کے لیے گئے تھے، کیا بنا؟ تو آپ فرمانے لگے میرا مالک بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی شفیق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے مزدوری مانگتا تو اس نے کہا حبیب دل لگا کے کام کرو، تو تم کام کرو گے تو میں 10 دن بعد تجھے تیری مزدوری دوں گا۔ اب میں 10 دن تک جاؤں گا اور 10 دن کے بعد مجھے جو ہے مزدوری ملے گی۔ یہ بہانہ بنا لیا اور روزانہ جاتے اور ٹیلے پہ جا کے اللہ عز و جل کی عبادت کر کے واپس آ جاتے، پر بیوی کچھ نہ پوچھتی۔ ایک دن جب 10واں دن آیا تو اب عبادت کی اور ٹوٹے دل کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ اب بیگم پوچھے گی کہ مال کہاں ہے، مزدوری کہاں ہے، تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ اب آپ چلتے آ رہے تھے، سوچتے جا رہے تھے، چلتے آ رہے تھے، سوچتے جا رہے تھے، پریشان تھے، جیسے کیا جواب دوں گا؟ جب گھر کے قریب پہنچے تو گھر کے اندر سے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی، تو آپ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا ہے بیگم یہ کھانا کہاں سے، یہ جو تم پکا رہی ہو یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہنے لگی آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میرا مالک بڑا کریم ہے، میرا مالک بڑا شفیق ہے، میرا مالک بڑا رحیم ہے۔ تو اس نے اپنی جو ہے نوکر کے ہاتھ، خادم کے ہاتھ ایک ذبح شدہ بکری، ایک آٹے کا مشکیزہ، ایک گھی کا مشکیزہ اور دینار بھیجے ہیں، اور کہا ہے کہ حبیب کو کہے کہ دل لگا کے کام کرے، اگر وہ دل لگا کے کام کرے گا تو ہم اس کو اور نوازیں گے۔ تو یہ ہم نے پتہ چل گیا کہ ابو بکر صدیق نے جو فرمایا کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو پلے نہیں بن کے چلتے پنچھی تے درویش، جنہاں نو تقوی رب دا انہاں نو رزق ہمیش۔ دیکھیں کہ جو اللہ کے توکل پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا رازق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا کفیل بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا وکیل بن جاتا ہے، اور مختلف جگہوں سے مختلف اینگلوں سے جو ہے وہ بندے کو نوازتا ہے۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ سود بہت بڑی نحوست ہے۔ جب وہ سود خور تھے تو بچے کہہ رہے تھے کہ پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ کہ حبیب سود خور آ رہا ہے اور کہیں اس کے گندے پاؤں کی دھوڑ ہم پہ نہ پڑے۔ تو دیکھیں یہ سود کتنا بڑا گھنونا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان جنگ کیا ہوا ہے کہ سود خور جو ہے اس کے ساتھ میری جنگ ہے، اور اتنی وعید کم ہے کہ سود خور جو ہے اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ ایسا ہے سود کے 36 دروازے ہیں، سود کے 72 دروازے ہیں، سود کے 73 دروازے، اور ان میں سے کم ترین ایسا ہے جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، جو 36، تو دیکھیں 36 مرتبہ زنا کرے خانہ کعبہ کے اندر، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو آپ بھی اپنی زندگی کو سود سے پاک کریں ہر لمحے، کیونکہ پھر جب آپ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا کفیل بن جائے گا، وکیل بن جائے گا، اور آپ کو طرح طرح سے اینگل سے نوازے گا، طرح طرح کی مہربانی آپ کے اوپر کرے گا۔ تو ابھی توبہ کر لیجئے۔ تو ہم نے سنا کہ جب آپ توبہ کر کے آ رہے تھے تو بچے کہہ رہے تھے کہ حبیب طائب ہو کے آ رہا ہے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گندے پاؤں کی دوڑ اس کے اوپر نہ پڑے اور ہم گناہ گار ہو جائیں۔ تو ہمارا دعوت مخلص باللہ کا پیغام بھی یہی ہے کہ گھر گھر پہنچ جائے پیغام کہ سود کو جو ہے وہ فراموش کریں، نکال دے اپنی زندگی سے، اپنے گھروں سے، اور رحمت اور برکتوں کو اپنے اوپر جگا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارے اس روزے کو آج 20واں روزہ ہے، ہم
हमने तेरे इस अशरे को भी नाराज करके भेजा, तो हमसे राजी हो जा, इस अशरे को भी राजी कर दे। अल्लाह हमसे ऐसा राजी हो जा फिर कभी नाराज ना होना। अल्लाह हमारी खताएं माफ फरमा दे। अल्लाह इस अशरे को हमसे राजी फरमा दे। अल्लाह इस अशरे को हमसे राजी फरमा दे। अल्लाह दूसरा अशरा भी हमने जो है वो नाकामियों में गुजार दिया, कहीं गुनाह है, कहीं गीबतें हैं, कहीं चुगली है, लेकिन तेरी बारगाह में हाजिर हो चुके हैं कि तू मागफिरत फरमाता है, तू करम नवाजियाँ फरमाता है, तू खताएं माफ फरमाता है। अल्लाह तो हमारी हताएं माफ फरमा, हमसे राजी हो जाए, ऐसा राजी हो जा फिर कभी नाराज ना होना। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब का कर दे, कोई यार तो हर बेकसो मजबूर